إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور عزیز بھائیو، سمجھدار اور عقل مند کا کوئی بھی کام کسی مقصد سے ہٹ کے نہیں ہوتا، بلکہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے سارے انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، زندگی کے کیے ہوئے سارے کام کھولے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کسی کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا کیوں؟ کس وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر ہمیں یہ مقصد سامنے ہوگا تو پھر اپنی منزل کی طرف چلنا آسان ہوگا، اور اگر اپنی منزل ہی کا پتہ نہ ہو تو پھر مسافر سفر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی مسافر سے پوچھیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو، کہتے پتہ نہیں، تو کہتے ہیں آپ پاگل تو نہیں ہیں، گاڑی میں بیٹھے آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے منزل کا متعین ہونا یہ ضروری ہے۔ بغیر منزل کے متعین کیے انسان اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر وہ پچھتاتا ہے، اور پچھتاوے سے جو نقصان ہو جاتا ہے اس کی تلافی تو ہو نہیں سکتی، اور دنیا کے ہر نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ مال کا نقصان ہو جائے اس کی تلافی ممکن ہے، عزت کا نقصان ہو جائے اس کی تلافی بھی ممکن ہے، اہل و عیال کا نقصان ہو جائے اس کی تلافی بھی ممکن ہے۔ لیکن وقت ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے، اگر وہ نکل جائے نا ہاتھ سے تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ گزرے ہوئے ایام تو واپس نہیں آتے، چاہے انسان کتنی اس کی قیمت ادا کرے، لیکن گزرے ہوئے ایام واپس نہیں آتے۔ اس لیے زندگی گزارنے والے انسان کے سامنے اس کی منزل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اپنا وقت برباد کرے گا۔ منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اگر ہم اس وقت اپنے آس پاس کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو دیکھتے ہیں، جوانوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، تو سب کا جو مقصد ہے نا، سب کا جو مقصد ہے وہ عام طور سے یہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے ایک منزل کو پانا ہے، اور کسی بڑے عہدے پہ فائز ہونا ہے، اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ جو مخلص ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے اور ہمیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے۔
ماں ہی بچے سے بچپن سے یہی اس کے سامنے بتاتی ہے، یہی اس کو سبق پڑھاتی ہے کہ بیٹا تم نے نام پیدا کرنا ہے، نام پیدا کرنا۔ چلیں یہ تو پرانی زبان ہو گئی، فالوور بڑھانا، یہ آج کی زبان ہے، فالوور بڑھانا، نام پیدا کرنا، شہرت پانا، لوگوں میں عزت پانا، یہ ایک زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، فالوور بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور فالوور بڑھ جائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور فالوور نہ بڑھیں، ان کا چینل سبسکرائب نہ ہو تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں کا چینل اتنا چل رہا ہے اور ہمارے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ اس کو اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ اچھی ویڈیوز، چاہے وہ جائز ہوں چاہے وہ ناجائز ہوں، جو لوگوں کے دلوں کو کھینچنے والی ہیں ان کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے سبسکرائبر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبسکرائبر بڑھ جائیں تو کہتے ہیں بس اب تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ آج کی منزل بن چکی ہے کہ نام پیدا کرنا، بڑے عہدے کو پانا اور زیادہ پیسہ کمانا اور بہت سارا مال جمع کرنا، یہ آج کے زمانے کی ایک منزل بن چکا ہے۔ مرد عورتیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، جوان بوڑھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے ہمارے سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں کا عمومی طور پر مقصد ملک کی خدمت نہیں ہوتا، ان میں کوئی اکا دکا ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر ان سیاستدانوں کا مقصد بھی پیسے جمع کرنا، ملک کے بیت المال کو خالی کرنا اور ان پیسوں کو اکٹھا کرنا، اپنی اگلی اور اس سے اگلی اور اس سے اگلی اور اس سے اگلی اور اس سے اگلی نسل کے لیے ارب ہا ارب کا سرمایہ چھوڑ جانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ کیا جس منزل کی طرف دنیا دوڑ رہی ہے، کیا ہماری منزل یہی بنائی گئی ہے؟ اگر یہ منزل ہماری ٹھیک ہے، اگر اس منزل کو پانے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اللہ کے غیظ و غضب سے نجات پا لیتا ہے، پھر تو یہ منزل متعین کرنا بالکل ٹھیک ہے، پھر تو اس کی دوڑ سبھی کو لگانی چاہیے۔ لیکن اگر اس منزل کو پانے کے بعد بھی انسان کے ناکام ہونے کے خدشات ہیں، اور انسان کا ناکام ہونا اب بھی ممکن ہے، اب بھی اس کو خطرہ ہے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے، وہ ذلیل نہ ہو جائے، وہ خدا کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جائے، تو بھائیو اس منزل کو بدلنا یہ عقل مند کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ زندگی کھپا دے کسی غیر منزل کے لیے اور منزل کچھ اور ہو اور پھر وہ پچھتاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے منزل دنیا کو بنایا، نام و نمود کو بنایا، پیسے کو بنایا، دھن دولت کو بنایا، سرمایہ کو بنایا، پراپرٹیوں کو بنایا، عہدے اور شہرت کو بنایا، ایسے لوگ جب اپنی زندگیاں انہی چیزوں میں کھپا کے مر جاتے ہیں اور ان کی وہ چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ارے محنت جس کے لیے کی وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کیونکہ شہرت تو یہیں رہ جاتی ہے، پیسہ بھی یہیں رہ جاتا ہے، دنیا بھی یہیں رہ جاتی ہے، پراپرٹیاں بھی یہیں رہ جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں جس جہان میں ان کی پراپرٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں، ان کے عہدے کی کوئی ویلیو نہیں، ان کی شہرت کی، ان کے نام کی کوئی ویلیو نہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ نظر تو ہمیں اب آیا ہے، اب ہم پہ حقیقت کھلی ہے اور اب ہم نے تیری بات کو صحیح سنا ہے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، ہم دنیا میں جائیں، دوبارہ ہمیں زندہ کر دے تاکہ ہم اس منزل کو پانے کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کریں جس منزل کے لیے تو نے ہمیں بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو نہیں ہو سکتا یہ، اب تو نہیں ہو سکتا یہ۔ ہر سفر سے انسان ریورس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا سفر ہے کہ جس سے انسان دوبارہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی آپ نے کہیں سنا کہ کوئی مر گیا ہو اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آ گیا ہو؟ ایسے نہیں ہوتا۔
جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق الیقین۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان مر رہا ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو دنیا کے سارے بڑے بڑے ڈاکٹر اور دنیا کے سارے بڑے بڑے خیر خواہ اور دنیا کے سارے جان نثار کتنے بے بس ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں کچھ؟ مرتے ہوئے کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں کچھ ہمت ہے تو اس نکلتی ہوئی روح کو لوٹا کے دکھاؤ نا، تم تو نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ اب جب اس کی روح نکل گئی تو اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے سامنے اور کچھ نہیں تھا، صرف اس کے سامنے یہ تھا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی بھاگ دوڑ تھی اس کے لیے، دن رات لگا رہتا تھا۔ مقرب اسے کہتے ہیں جو دن رات اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا، ہر کام سے اللہ کی رضا وہ چاہتا تھا۔ پڑھ رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پڑھا رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جاب کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بزنس کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کھانا بھی کھا رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، سوتا بھی اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اپنی زندگی کے ہر کام کو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور کوئی اس کی زندگی میں ایسا کام نہیں تھا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقرب۔ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر وہ مقرب تھا، بھاگ کے نیکی کے کام کرتا تھا، ہمیشہ اپنے دامن کو برائی سے بچا کے رکھتا تھا، اس کے لیے بڑی جنتیں ہیں، اس کے لیے بڑے انعامات ہیں، اس کے لیے بڑی عالی شان مہمانیاں ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو بہت زیادہ تو اللہ والا نہیں تھا، بہت زیادہ نیک تو نہیں تھا، لیکن بہرحال برائی سے بچتا تھا اور نیکی کا کام بھی کر لیتا تھا، اگر یہ ایسا تھا تو یوں سمجھیں جیسے یہ اکانومی کلاس کا تھا، یہ جنت میں اکانومی کلاس میں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، آپ بے فکر رہیں، اس کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور اگر یہ ایسا تھا جو اللہ کی بات پہ کان نہیں دھرتا تھا، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا تھا، اللہ کہتے تھے جھوٹ نہ بولو، یہ پھر بھی بولتا تھا، اللہ کہتے تھے کسی پہ تنقید نہ کرو، یہ پھر بھی کرتا تھا، اللہ کہتے تھے کسی کی دل آزاری نہ کرو، یہ اوروں کی دل آزاری کرتا تھا، اللہ کہتے تھے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کہتے تھے کسی کا حق نہ کھاؤ، یہ اوروں کے حق دباتا تھا، اللہ کہتے تھے بڑوں کا ادب کرو، یہ ماں باپ کی بےزتیاں کرتا تھا، اپنے بڑوں کی بےزتیاں کرتا تھا، اللہ کہتے تھے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھو، یہ اوروں کی بیٹیاں تکتا تھا۔ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اب اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کی مہمانی جو ہوگی وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ حمیم، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی، اس سے اس کی مہمانی ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب باتیں بالکل پکی سچی ہیں، مر کے دیکھ لینا، اس بات میں شک نہ کرنا۔
میرے دوستو، زندگی کا مقصد پیسہ نہیں ہے، زندگی کا مقصد شہرت نہیں ہے، زندگی کا مقصد دولت نہیں ہے، زندگی کا مقصد جاب نہیں ہے، زندگی کا مقصد لڑکی نہیں ہے، زندگی کا مقصد حکومت نہیں ہے، زندگی کا مقصد عہدہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر ہم چل رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے نہیں چل رہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں میرے دوستو۔ آج آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کسی نوجوان کو ریڑھی پہ گنڈیری بیچتا ہوا دیکھتے ہوں گے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، اور اس نے ریڑھی پہ گنڈیریاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ سڑک پہ گھوم رہا ہے اور پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، تو آپ سوچتے ہوں گے کیا زندگی ہے اس بیچارے کی۔ دیکھیں ہم کتنے مزے ہیں ہمارے، ماں باپ کا خرچہ ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنے اچھے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اتنی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ابھی فائنل ہو جائے گا، جاب ملے گی، مزے کریں گے، گاڑی پاس ہوگی، بیوی ساتھ ہوگی، بچے ساتھ ہوں گے، بنگلہ پاس ہوگا، کتنے مزے ہوں گے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ ایک گنڈیری والے کو، ایک پرانے کپڑے بیچنے والے کو دیکھ کے یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ناکام انسان ہے، اور اپنی گاڑی اور اپنے بنگلے اور اپنی لشپش اور اپنے پروٹوکول کو دیکھ کے آپ سوچتے ہوں گے کہ ہماری زندگی تو بڑی عجیب، بڑی اچھی ہے، یہ تو بیچارہ کیا زندگی ہے اس کی۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ گنڈیری بیچ رہا ہے اور میں بہت دین زکریا یونیورسٹی کا ایک اعلیٰ کردار کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں۔ اگر وہ گنڈیریاں بیچتے ہوئے اللہ کو راضی کر رہا ہے تو کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ بہت دین زکریا یونیورسٹی کے پوزیشن ہولڈر ہیں لیکن آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ایک دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے آپ ناکام ہیں، آپ ناکام ہیں، آپ دھوکے میں ہیں۔ جس عہدے کو پانے آپ جا رہے ہیں، جنہوں نے یہ عہدے پا بھی لیے وہ بھی مر گئے، اور جنہوں نے ان سے پہلے گنڈیریاں بیچیں وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے وہ بھی مر گئے، ملک پانے والے بھی مر گئے، گنڈیریاں بیچنے والے بھی مر گئے، جوتے پالش کرنے والے بھی مر گئے، اور حکومت کرنے والے بھی مر گئے۔ 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، کوئی ہوگا جو اس سے آگے جائے گا، یہ بھی مر جائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اب آگے کیا ہونا ہے اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پوزیشن ہولڈر ہے کہ نچلے درجے کا ہے، اور اچھا خاصا کمانے والا ہے یا مزدور پیشہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، بیوٹیفل ہے، سمارٹ ہے، یا کالا سا ہے، بیکار سا ہے، چپکی ہوئی ناک والا ہے، کانا ہے، بھینگا ہے، ٹیڑھا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ کس کو چاہتے ہو تم چاہتے کس کو ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف پڑھنے کا ہے، یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ایک ویزا ہے، یہ ویزا دکھا دو اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ یہ کلمہ ایک عہد و پیمان ہے، یہ کلمہ ایک اقرار ہے، یہ کلمہ یہ ایک بیعت ہے، بیعت۔ لا الہ الا اللہ، کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا مطلوب نہیں، کوئی میری منزل نہیں، اے اللہ میرا مقصود تو ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ اور حقیقی سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ جس سے مل جائے نا، بس پھر اسے کچھ نہیں چاہیے۔ جنہوں نے اللہ پاک کو پانے کے مزے چکھ رکھے ہیں وہ ان دنیا کی گلی سڑی چیزوں کے پیچھے کبھی جاتے ہی نہیں ہیں۔
آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے جو اصل میں ہمارے نبی کے لیے نہیں ہے، اصل میں ہمارے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو کیا ہے ہمارے نبی کو، لیکن سنایا ہے اللہ نے ہمیں۔ پتہ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز 2 دفعہ ہے اس آیت میں، 2 دفعہ اللہ نے ہرگز کہا ہے، ہرگز آنکھیں بھر کے بھی دنیا داروں کی دنیا کو نہ دیکھنا، یہ چند دن کی رونق ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ آپ قبرستان جاتے ہوں گے نا، قبرستان لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے، کوئی خالہ زاد، کوئی چچا زاد، کوئی ماموں زاد مر جائے، پھر لوگ قبرستان میں جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو، اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبروں پہ جاؤ گے تو اپنی قبر کی یاد آئے گی۔ کبھی قبرستان جایا کریں۔ آپ جتنے نوجوان ہیں نا، قبرستان ضرور جایا کریں۔ نوجوانوں سے جو برائیاں ہوتی ہیں نا، نوجوان جو بے اختیار ہو جاتے ہیں برائی کرنے میں، بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ آج ایک نوجوان کا فون آیا کراچی سے، کہنے لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا بے بس ہو جاتا ہوں، اور بے بس ہو کر اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بے بس ہو جاتا ہوں اور آخر برائی کر بیٹھتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے مولانا صاحب، میں نے بہت کوشش کی ہے، میں بہت کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بے بس ہو جاتا ہوں اور پھر برائی کر بیٹھتا ہوں۔ یہ جو نوجوان برائی کرنے سے پہلے بے بس محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور بے بس ہو کر پھر وہ شیطان کی ماننے لگ جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے، یہ بے بسی اس وقت آتی ہے جب انسان کے دل سے آخرت کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اسلام آباد میں تھے تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے، اس بیچارے کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، بہت خوبصورت نوجوان اور بہت ذہین نوجوان اور بڑا صلاحیتوں والا، بس اللہ کی شان ہے، اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، تو آپ چل کے ان سے مل لیں، تھوڑی تسلی دیں ان کو۔ وہ بیچارہ بس کھویا ہی رہتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سے ملنے گئے، یقین جانیے 20 سال کا نوجوان، تو 20 سال کے نوجوان کے چہرے پر جو ایک مستی ہوتی ہے نا، ہنسی مذاق کا جو ایک مزاج سا ہوتا ہے 20 سال کے نوجوان کا، جب ہم اس نوجوان سے ملے تو اس کے چہرے کی وجاہت اور اس کے چہرے پہ جو سنجیدگی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 60-65 سال کا آدمی ہے، اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جب ہم اس سے ملے تو بڑے وقار سے وہ ہمارے ساتھ ملا، اور لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے مل ہم سے رہا ہے، کھویا ہوا کہیں اور ہے۔ اور بات واضح تھی، جیسے 1 ہفتے کے بعد اپنا قبر کا کھڈا نظر آ رہا ہو، تو اس کو پھر مستی تھوڑی سوچتی ہے۔ اس لیے دنیا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کا راضی ہونا ہے، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں، کیوں جی ہیں کہ کامیاب کہ نہیں؟ ہمارے نبی سب سے زیادہ کامیاب ہیں کہ نہیں؟ ان سے زیادہ کامیاب کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ معزز کوئی ہے؟ ان سے زیادہ عزت والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، امی تھے۔ ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھواتے اوروں سے تھے، لکھواتے اوروں سے تھے۔ جب آپ اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لائے، اچھا اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا کیوں رکھا؟ اس میں بھی ایک بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا لاٹھی کا، لاٹھی کو ڈالتے تھے، وہ اتنا بڑا سانپ بن جاتی تھی کہ وہ سانپ 1 میل میں پھیلا ہوا ہوتا تھا۔
1 میل میں پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے 2 جبڑے جب کھلتے تھے تو بڑی بلڈنگ کو بھی وہ اپنے اندر لے لے، اتنا بڑا سانپ بنتا تھا ایک لاٹھی سے۔ یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو یوں بغل میں ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو اس سے شدید روشنی نکل رہی ہوتی تھی۔ یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے نشانی کے طور پر کہ ان 2 معجزوں کو دیکھ کر جانو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بہت معجزے دیے، بہت معجزے دیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں 200 معجزے انہوں نے موٹے موٹے ذکر کیے ہیں۔ 200 معجزے۔ لیکن ہمارے نبی کا جو مین معجزہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی تھا، ہمارے نبی کا جو مین معجزہ ہے وہ علم تھا۔ وہ کیا تھا؟ علم۔ ابھی یہ معجزہ تب بنے گا، صحیح معنی میں معجزہ تب بنے گا جب اس کو پیش وہ کر رہا ہو جیسے لکھنا بھی نہ آتا ہو، جیسے پڑھنا بھی نہ آتا ہو، جب وہ ایسے علوم بیان کرے گا کہ ساری دنیا اس کو سن کے دنگ رہ جائے، تو یہ معجزہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ معجزہ بنے گا۔ عرب شاعر تھے، عربوں میں شاعری عام تھی، بچے بھی شعر و شاعری کرتے تھے، عورتیں بھی شعر و شاعری کرتی تھیں۔ عرب کہتے ہیں بولنے والے کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹاکنگ پاور عربوں کے پاس ہے، آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹاکنگ پاور عربوں کے پاس ہے۔ ہیں ہی عرب یعنی بولنے والے، اور ان کے علاوہ ساری دنیا عجم ہے یعنی گونگے ہیں۔ جیسی تعبیر عرب کو آتی ہے دنیا میں کسی قوم کو وہ تعبیر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو لکھنا بھی نہیں سکھایا، پڑھنا بھی نہیں سکھایا، اور علوم ایسے دیے کہ حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، یعنی تابعی ہیں، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے سارے انسانوں کا علم، ان کی نالج، ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی سمجھ، ان کی فہم، ان کی عقل کو جمع کیا جائے، ساری دنیا کے انسان، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اس میں محدثین بھی ہیں، اس میں فقہاء بھی ہیں، اس میں مفسرین بھی ہیں، اس میں سارے سائنسدان بھی ہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی عقلوں کو اور علوم کو اگر جمع کیا جائے تو ان سارے علوم کی حیثیت، ان ساری عقلوں کی حیثیت اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور علم کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک طرف صحرا ہے اور ایک طرف ذرہ ہے۔ ہمارے نبی کا علم، ہمارے نبی کی عقل صحرا ہے، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کا جمع شدہ جو علم اور عقل ہے وہ ایک ذرہ ہے، جبکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو پڑھ لکھ لینا ہی کمال نہیں ہے، پڑھ لکھ لینا ہی کمال نہیں ہے۔ ڈگری پہ ڈگری لیتا چلا جا رہا ہے، اور نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ آخرت کی، نہ حرام کی، نہ حلال کی، نہ جائز کو دیکھتا ہے، نہ ناجائز کو دیکھتا ہے۔ تو ان ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈگریاں لینے والوں کی قبریں آپ جا کے دیکھیں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا۔ بادشاہوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور وہاں چمگادڑ دوڑ رہے ہیں، کتے دوڑ رہے ہیں، بادشاہوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، پوچھنے والا بھی نہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ سینما گھر نہیں ہے کہ یہاں آ کے فلم دیکھ کے واپس چلے جاؤ، یہ عبرت کی جا ہے۔
تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بچپن میں انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب جوانی آتی ہے تو مستی ہوتی ہے۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا۔ جب بڑھاپا آیا تو گھٹنے بھی جواب دے رہے ہیں، اٹھا بھی نہیں جا رہا، بیٹھو تو کوئی اٹھائے، اٹھو تو کوئی بٹھائے، ویل چیئر چل رہی ہے، کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا، وہ ہضم نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، مجھے نمک بھی نہیں چاہیے، مجھے مرچ بھی نہیں چاہیے، مجھے آئل بھی نہیں چاہیے، مجھے مٹھائی بھی نہیں چاہیے، شوگر بھی نہیں چاہیے۔ بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جھٹکا لگے گا ایک اور چلے جاؤ گے قبروں میں، اور پھر نام و نشان بھی نہیں رہے گا کہ کوئی دنیا میں آیا تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آپ جتنے نوجوان ہیں ان سے ہم صرف اتنی سی درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے آپ اسٹڈی چھوڑ دیں، یونیورسٹی چھوڑ دیں، آپ جاب کی تلاش چھوڑ دیں، آپ ڈگری لینا چھوڑ دیں، آپ سب کریں، لیکن دوستو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کریں۔ اپنے اس مالک، اپنے اس پروردگار کو راضی کرنے کے ساتھ کریں جس نے آپ کو یہاں بٹھایا اور یہاں آنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ آنکھیں نہ ہوتی تو آ سکتے تھے یہاں پہ، آپ پرائمری میں فالج کا اٹیک ہو جاتا، پولیو کا اٹیک ہو جاتا تو آپ آ سکتے تھے یہاں، اللہ بہرا کر دیتا، آپ کیا کر لیتے۔ ابھی ہم عمرے پہ گئے تھے تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ہر قبولیت کے موقع پر ملتزم پر کعبے کا طواف کرتے ہوئے حضور کے روزے پر جہاں کہیں دعا ہمیں کرنی ہوتی تھی، وہ ہر جگہ اتنی رو کے دعا کرتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے بھی رلا دیتے تھے، اور دعا کرتے تھے اللہ میری بچی کو سنائی نہیں دیتا، تو اسے سنائی دے۔ یا اللہ جب تجھے پتہ ہے جب میں آ رہا تھا تو میری بیٹی کہہ رہی تھی ابو یہ مشین میرے کانوں میں آخر کب تک لگی رہے گی، آپ مانگے نا وہاں جا کے اللہ سے کہ اللہ میری کان کی مشین ہٹوا دے۔ چھوٹی بچی، ہم وہیں تھے تو اس بچی کے فون آتے تھے بار بار، ابو آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، میں مشین سے بیزار آ گئی ہوں، آپ دعا کریں نا یہ مشین مجھ سے چھوٹ جائے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں کان دیے، تمہیں دل دیے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم۔ یہ قرآن میں اللہ کہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم۔ کتنا نا سمجھ ہے انسان، اللہ نے مفت میں آنکھیں دیں اور آنکھوں کو ٹھیک رکھا اور انہی آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے۔ باپ ہی کی جائیداد سے باپ کو بے دخل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ آنکھیں دینے والے کو آنکھوں کے احکام سے بے دخل کرنا، آنکھوں کی پابندیوں سے بے دخل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ جس نے زبان دی ہے اسی کو زبان سے بے دخل کرنا، جس نے عقل دی ہے اسی کو عقل سے، سوچ سے بے دخل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے، بچوں سے درخواست ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، سب کچھ بنیں، سائنسدان بھی بنیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ والے بھی بنیں۔ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ بہاؤالدین زکریا۔ یہ بہاؤالدین زکریا پاکستان کے صدر تھے، وزیر اعظم تھے، چلیں یہ تو پہلے کے تھے، پاکستان تو بنا بھی نہیں تھا اس وقت، 900 سال پہلے کے ہیں یہ 900 سال پہلے کے ہیں۔ تو یہ کیا پورے انڈیا کے، پورے ہندوستان جو ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، کیا اس پورے بر صغیر کے یہ وزیر اعظم تھے، صدر تھے، کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، یہ اللہ والے تھے، اللہ والے تھے۔ بہاؤالدین یہ نام نہیں ہے ان کا، نام تو ان کا زکریا ہے، بہاؤالدین۔ یہ دین کی رونق ہیں۔ بہا کہتے ہیں رونق کو، بہا کہتے ہیں روشنی کو، بہا کہتے ہیں حسن کو، بہا کہتے ہیں عربی میں حسن، رونق، خوبصورتی کو۔ بہاؤالدین یہ دین کی رونق ہیں، یہ دین کی رونق ہیں، یہ بہاؤ دنیا نہیں ہے۔
یہ بہاؤ دنیا نہیں ہے، یہ بہاؤ دین ہے، دین کی رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام بخشا کہ اللہ نے تھوڑی سی محنت سے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ ہم لوگ سندھ کے ہیں، اب تو دنیا جدید ہو رہی ہے نا، عقل زیادہ، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، عقل زیادہ آ گئی ہے، ورنہ ہمارے یہاں سے، ہمارے اپنے شہر سے لوگ ننگے پاؤں پیدل ان کے احترام میں ننگے پاؤں وہاں سے 750 کلومیٹر دور سے ننگے پاؤں وہاں سے یہاں ان کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ 750 کلومیٹر دور سے ننگے پاؤں آتے تھے ان کی زیارت کے لیے۔ میرے دادا جان خود آئے تھے یہاں، میرے دادا خود آئے تھے یہاں۔ ہمارے آبا و اجداد ان کے مرید تھے، ان کے معتقد تھے۔ اللہ والا بننا دنیا میں بھی انسان اس کی وجہ سے عزت پاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ سکون دیتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد اگر اللہ ہم سے راضی ہوئے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ سے ملاقات ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، حضور سے ملاقات ہوگی، حضور دیکھ کے ہمیں خوش ہوں گے۔ آپ سب کو حضور سے ملاقات کا شوق ہے؟ کیوں جی، کس کس کو حضور سے ملاقات کا شوق ہے؟ تو حضور سے ملاقات سب کی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد سب کی ملاقات نہیں ہوتی۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے جن کو دیکھ کے آقا خوش ہوں، جن کو دیکھ کے آقا خوش ہوں، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جن سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے ان کے سامنے پسندیدہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں نا، ناپسندیدہ چیزیں تو پیش نہیں کی جاتی۔ اللہ کو اپنے نبی سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار ہے، اللہ ان کے سامنے وہ چہرے لائے گا جن کو دیکھ کے وہ خوش ہوں، اور باقیوں کو اللہ محروم کر دے گا۔ اس لیے 4 دن کی زندگی ہے، صرف دنیا بنانے میں ہی اس کو صرف نہ کریں، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کو بھی بناتے رہیں۔ اور آخرت کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا کام اپنی زندگی سے حرام نکال دیں۔ اب اگر آپ حرام دیکھ رہے ہیں آج چھوڑ دیں، حرام بول رہے ہیں چھوڑ دیں، حرام سن رہے ہیں چھوڑ دیں، حرام کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ چاہے وہ حرام آپ کا کتنا فیوریٹ ہو چکا ہے، آپ اسے اللہ کی خاطر چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں۔ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اللہ کی خاطر اپنے پیاروں کو چھوڑنے سے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ امام حسین نے اللہ کے لیے کیا کچھ چھوڑا، وطن چھوڑا، مدینے میں رہتے تھے، وطن چھوڑا، پھر مکے چلے گئے، مکہ بھی چھوڑ دیا، اور پھر چلتے چلتے ایک ریگستان میں جا کے خود بھی شہید ہوئے، اپنے سارے خاندان کو شہید کروا دیا، سارے بچوں کو شہید کروا دیا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، اپنی نسل ساری قربان کر دی، اور اپنے عمل سے بتایا اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ ذبح ہوتا دیکھ سکتے ہیں لیکن تجھے ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ جب پاکستان بنا، ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا، تو لاکھوں لوگ ہندوؤں کی تلواروں کا نشانہ بن گئے، ہندوؤں نہیں، سکھوں کی تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ لاکھوں لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان کے، لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، لاکھوں عورتوں نے، ہزاروں عورتوں نے کنووں میں چھلانگیں مار دیں، دریاؤں میں، جمنا اور گنگا میں چھلانگیں مار دیں، اس لیے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، اسلامی ملک جانا ہے، جہاں ہمارے اسلام کی حفاظت ہو وہاں ہمیں جانا ہے۔ اللہ کے لیے وطن بھی چھوڑا، عزتیں بھی قربان کر دیں، جان سے بھی ہاتھ دھو دیے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اللہ کے لیے
اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے سے کیا اچھا ہو کہ ہم اور آپ بھی اللہ کے لیے اپنی ساری پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں۔ جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم ان ساری چیزوں کو خیر بات کہہ کر اپنے اللہ سے کہیں، اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، تو راضی اس سے ہوتا ہے نا، بس میں یہی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جا کے جہاں جبریل بتائے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ رہتے تھے فلسطین میں، اور فلسطین دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، خوبصورت ترین علاقہ۔ اب وہاں سے چل 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 جا کے مکے میں، جہاں مکہ اس وقت تو نہیں تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے، ریت کے ٹیلے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں ان کو چھوڑ جاؤ، چھوڑ دیا، چھوڑ کے آ گئے۔ پھر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی، تھوڑی دیر کے لیے تشریف لاتے، دیکھتے اور واپس چلے جاتے۔ جب 6-7 سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تمہیں اسماعیل زیادہ یاد آتا ہے؟ کہاں اللہ مجھے بہت یاد آتا ہے، چونکہ ایک ہی بیٹے تھے، ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، چونکہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد، 14 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے۔ تو کہا زیادہ یاد آتا ہے؟ کہاں؟ کہا ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو، جاؤ جا کے مل کے آؤ، لیکن جا کر گلے پہ چھری بھی چلا کے آؤ، ذبح بھی کر کے آؤ۔ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خلیل میرے لیے کیا کیا قربان کرتا ہے۔ چنانچہ آئے اور آ کے بچے سے ملے اور بیوی سے ملے۔ گھر میں تو عید ہو گئی، بیوی نے کہا خاوند آ گیا، بچے نے کہا ابو آ گئے۔ تو فرمانے لگے کہ اب میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست سے ملوانے لے کر جانا ہے، ذرا اس کو تیار کرو۔ بیوی نے کپڑے پہنائے، بچے کو لے کر چل پڑے۔ جب شہر سے ذرا باہر آ گئے، آبادی سے ذرا باہر آ گئے اور تنہا ہو گئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے، بچے کو بٹھایا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا مجھے حکم ہوا ہے تجھے ذبح کر دوں، تو تیرا کیا خیال ہے، کروں کہ نہ کروں؟ تیرا کیا خیال ہے، کروں کہ نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ تو بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، افعل کر دیں آپ، ما تؤمر وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو آپ دیکھنا آپ کا بیٹا کیسے صبر کرتا ہے، آہ تک نہیں کرے گا، اف تک نہیں کرے گا، چیخے گا بھی نہیں، چلائے گا بھی نہیں، صبر کے ساتھ گلا کٹوا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، اسماعیل نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے حکم پہ ذبح ہونا ہے، اور دونوں نے یہ فیصلہ کر کے ایک لیٹ گیا اور دوسرے نے اپنے بیٹے کے گلے کو پکڑ کے اس پہ چھری پھیرنا شروع کر دی، تو اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے پکارا ابراہیم بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اسماعیل سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو بھائیو اس لیے آپ سارے دوستوں سے، نوجوانوں سے درخواست ہے، آپ کی جوانیاں بہت قیمتی ہیں، یہ ایک دفعہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آئیں گی، اس لیے ان جوانیوں کو اگر آپ حرام سے پاک رکھیں، اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے میں محنت کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پانا، اللہ والا بننا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک اپنی زندگی سے حرام نکال دیں، اور دوسرا اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے نبی کو فالو کریں، اپنے نبی کے طریقے میں آر محسوس نہ کریں، ہچکچائیں نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، چھوڑیں دنیا کو، اپنے نبی کو فالو کریں۔ کہیں آپ عمرے پہ جاتے ہوئے ہچکچائیں گے، بلکہ فخر سے کہیں گے کل میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، اچھا یار دعا کرنا یار، اچھا بھائی دعا کرنا، گناہ گار سے گناہ گار بھی آپ سے کہے گا یار دعا کرنا۔ تو جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں،
اسی طرح اپنے جیسے نبی کی زیارت کے لیے جانے کو، نبی کے روزے کی زیارت کے لیے جانے کو فخر سمجھتے ہیں، نبی کے طریقے کے اپنانے کو بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، آر نہ سمجھیں۔ ہر چیز میں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کو اپنے نبی کے طریقے میں ڈھال دیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک اسٹائل لے کے آیا ہوں نا، یہ عام طور سے تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ اسٹائل ہوتا ہے مولانا صاحب لوگوں کا، مولانا صاحب لوگوں کا اسٹائل ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ ہوں گے کوئی مسجد کے امام صاحب ہوں گے، یہ ان کا، چونکہ یہ شکل سے لگ رہے ہیں کہ یہ امام ہوں گے، یہ مولانا صاحب ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے چھوٹے بھائیو، یہ جو اسٹائل ہے نا، یہ مولویوں کا اسٹائل نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا اسٹائل ہے۔ خدا کی قسم یہ امام حسین کا اسٹائل ہے، خدا کی قسم یہ شیر خدا کا اسٹائل ہے، خدا کی قسم یہ حضرت آدم کا اسٹائل ہے، خدا کی قسم یہ حضرت ابراہیم کا اسٹائل ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا اسٹائل ہے، یہ سب سے بڑے حضرت محمد مصطفیٰ کا اسٹائل ہے۔ اس کو فالو کریں یار، اس کو فالو کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ دنیا تانے دے سیلیا کریں، بلال نے بھی تو تانے سہے تھے، تو آپ کی بلال سے نسبت پسند نہیں ہے آپ کو؟ آپ کی حضرت بلال سے نسبت ہو جائے، سر پہ ٹوپی رکھنے سے اگر آپ کو تانے ملتے ہیں تو تانے سن لیا کرو، حضرت بلال سے نسبت ہو جائے گی۔ حضرت بلال کا مذاق کیوں اڑایا جاتا تھا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو مکے کی گلیوں میں گھماتے تھے، ان کا مذاق، اور یہ کتنی انتہا درجے کی بے عزتی ہے کہ گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھمایا جائے۔ حضرت بلال کہتے تھے اس سے زیادہ بھی اگر کر سکتے تو کرتے رہو، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ ہمارے نبی کے غلام تھے، ہمارے نبی کی جو اہلیہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کو جہیز میں ملے تھے۔ یہ ان کے بھائی نے ان کو خریدا تھا بازار سے، ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا اور آ کے مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نے ان کو خریدا، پھر یہ حضرت خدیجہ کے بھائی کے پاس رہے۔ جب حضرت خدیجہ کی ہمارے نبی سے شادی ہوئی تو انہوں نے جہیز میں ہمارے حضرت خدیجہ کو خدمت کے لیے دے دیا۔ جب وہ خدمت میں آئے تو ہمارے نبی کے پاس رہنے لگے۔ ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ہمارے نبی کے ساتھ ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس دوران ان کے جو والد تھے وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور پاگل ہو گئے تھے ان کے بغیر، اور وہ گھومتے تھے پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، اور روتے تھے اور شعر و شاعری کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے زید تو کہاں چلا گیا، جب ہوائیں چلتی ہیں تو بھی تو یاد آتا ہے، بارشیں برستی ہیں تو بھی تو یاد آتا ہے، سورج نکلتا ہے تو زید مجھے تو یاد آتا ہے، میری راتیں میرے دن تجھے ڈھونڈنے میں گزر رہے ہیں۔ اے زید اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری زندگی کی شام ہو گئی اور میں مر گیا تو میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے ہر بچے کو ایسے ہی وصیت کر کے جاؤں گا کہ وہ بھی تمہیں ایسے ڈھونڈیں جیسے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنی محبت تھی ان کے والد کو۔ اللہ کی شان، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس علاقے کے لوگ کوئی آئے ہوئے تھے حج کے لیے، انہوں نے زید کو دیکھ لیا، کہا ارے تیرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے اور تو یہاں ہے؟ کہنے لگے پریشان نہ ہو، میرے باپ سے جا کے کہنا میں اللہ کا شکر ہے یہاں بہت خوش ہوں۔ باپ کو پتہ چلا تو وہ اپنے بھائی کو لے کے بہت بڑی رقم لے کے مکے میں آ گئے اور آ کے حضرت زید سے ملے۔ ارے بیٹا تو یہاں، ہم تو تیرے لیے پاگل ہو گئے۔ چلے گئے حضور کے پاس، اے محمد آپ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، آپ کا سارا خاندان بڑا سخی ہے، آپ منہ مانگی رقم لے لیں، یہ لڑکا ہمارے حوالے کر دیں، اور ہمیں رقم کی کوئی ضرورت نہیں، جانا چاہتا ہے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ باپ نے اور چچا نے حضرت زید سے کہا زید کیا خیال ہے، یہ تو کتنی اچھی بات ہو گئی کہ پیسے بھی نہیں لگے اور تجھے آزادی بھی مل گئی، تو چلیں؟ تو حضرت زید کہنے لگے ابو آپ جائیں تو جائیں، میں تو یہاں سے نہیں جاتا، اس لیے کہ میں نے ان میں جو دیکھا ہے وہ دنیا میں مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ جب حضرت زید نے یہ کہا نا تو آپ علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے آگے بڑھ کے حضرت زید کو اپنی گود میں لے لیا۔ 15-16 سال کے تھے، آپ نے حضرت زید کو گود میں لے لیا اور آپ اسی وقت آئے بیت اللہ میں اور آ کے سارے حاضرین سے کہا یا من حضر اشہدوا ان زیدن ابنی یرثنی و ارثہ، لوگوں گواہ رہنا زید آج کے بعد حارثہ کا نہیں بلکہ محمد کا بیٹا ہے۔
تو اگر کوئی تانے دے تو تانے سہ لیا کریں. آپ کو حضرت زید سے نسبت ہو جائے گی، حضرت بلال سے نسبت ہو جائے گی. تو کیا خیال ہے، آپ ان دونوں باتوں کے لیے تیار ہیں؟ زندگی سے حرام کو نکال دیں، کوئی گناہ نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے اور سب لکھا جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد سب کھولا جائے گا. اور دنیا میں اللہ پاک انسان کی نافرمانیوں کی سزا اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، تھوڑی سی دنیا میں بھی دیتا ہے. مرنے کے بعد تو ملے گی لیکن تھوڑی سی دنیا میں بھی دیتا ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کر دیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمیں پیش آیا وہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، طلحہ نام ہے ان کا، سید ہیں. تو کافی سالوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں، گھر میں خیریت ہے؟ کہا یار میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا، ان کے جو والد صاحب تھے وہ کسٹم آفیسر تھے، 22ویں گریڈ میں تھے، 22ویں گریڈ میں تھے. کہ لگے ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے بخشش کی. میں نے کہا انشاءاللہ کریں گے. کتنے دن ہو گئے؟ کہنے لگے 15-20 دن ہو گئے. تو میں نے کہا کسی کو خواب میں نہیں آیا ابھی تک؟ کہا ہاں میری بہن کو آئے تھے، میری بہن کو خواب میں آئے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میری بہن نے پوچھا ابو آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا جب میری روح نکلنے لگی تو 70,000 فرشتے مجھے لینے آئے تھے. کتنے فرشتے لینے آئے تھے آپ سب بتائیں؟ مرنے کے بعد اگر خواب میں کوئی نظر آئے نا تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا ہوتا ہے. مرنے کے بعد کوئی خواب میں آئے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے. کہنے کہ 70,000 فرشتے اللہ نے مجھے لینے کے لیے بھیجے تھے. بارات جاتی ہے نا لینے کے لیے دلہن کو، 70,000 فرشتے آئے تھے مجھے لینے کے لیے. تو میں نے کہا یار تیرے ابو تو کوئی بڑے ولی تھے، تو کیا ان کی کیا نیکی تھی؟ کہنے لگے اور تو کوئی نیکی نہیں تھی، بس نمازی تھے، نیک تھے، لیکن اتنا ہے کہ 22ویں گریڈ میں تھے لیکن کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے. اور ساری عمر کراچی میں چلتی ہیں منی بس، چھوٹی بسیں چلتی ہیں، چھوٹا سا ان کا کرایہ ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہاں میٹرو چل رہی ہے نا، وہ تو بڑی ہے، چھوٹی چھوٹی بسیں ہوتی ہیں. 6 روپے کرایہ، 5 روپے کرایہ، اب بھی 5 روپے کرایہ، 6 روپے کرایہ، 10 روپے کرایہ، 12 روپے کرایہ، 15 روپے کرایہ، یہ کرایہ ہوتا ہے وہاں کا. دفتر اپنی گاڑی پاس نہیں تھی، دفتر بس میں جاتے تھے اور اسی میں واپس آتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ 1 لاکھ روپے چھوڑ کے مرے ہیں، صرف 1 لاکھ روپے جو ہمارے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ پراپرٹی چھوڑی ہے نہ پیسے چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے افسر کو صرف سچائی اور دیانتداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول دیا کہ جو ولیوں کو بھی شاید نصیب نہ ہو، کہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کے استقبال کے لیے بھیج دیے. تو انسان اتنی بڑی پوسٹ پہ جا کر بھی 70,000 فرشتوں کا پروٹوکول پا سکتا ہے اگر اس میں دیانتداری ہے. تو آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، پتہ نہیں آپ نے کون سے دفتر میں جانا ہے، کون سے محکمے میں جانا ہے، پتہ نہیں کون سے گریڈ کا افسر بننا ہے، لیکن ہمیشہ سچے رہنا، دیانتدار رہنا، کسی کا حق نہ کھانا. حلال کی دال زیادہ بہتر ہے اس بروسٹ سے جو حرام طریقے سے آپ حاصل کریں. جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے اس کے بچے کبھی بھی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، اس کے بچے اس کو جوتے مارتے ہیں. ہمارے یہاں کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے جوئے کے لیے اپنے باپ سے، اس کا باپ بیچارہ تھوڑا سا یعنی اس نے زندگی صحیح نہیں گزاری، پیسہ بہت کمایا لیکن غلط طریقے سے. تو بیٹے نے جوئے کے لیے پیسے مانگے. باپ نے کہا میں نے اس لیے کمائے پیسے جوئے کے لیے، تیرے جوئے کے لیے کمائے پیسے. تو اس وقت تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. رات کو باپ سویا، بیٹا خنجر لے کے آیا اور اس کے دل پہ چند وار کیے اور چارپائی پہ ٹھنڈا کر کے پھر وہ وہاں سے ہٹا، اپنے باپ کو ٹھنڈا کر کے پھر وہاں سے ہٹا، باپ کو بیٹے نے. اس لیے کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ حلال ہی پہ گزارا کریں،
حلال ہی پہ گزارا کریں۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی فاقے اسی لیے اٹھائے تاکہ امت کو دکھائیں کہ فاقوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنا پڑے تو حلال پہ گزار لینا، حرام کی طرف نہ جانا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ایک پیغام ہے، اس کو ہم نے خود بھی فالو کرنا ہے، اس پہ ہم نے خود بھی چلنا ہے اور ان کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ آپ جہاں پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سی دنیا پڑھ رہی ہے، آپ سب کو یہ سمجھائیں، مسلمان ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے ایمان والوں کی، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اوروں کو نیکی کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو آپ ساری یونیورسٹی میں، اس بہاؤالدین یونیورسٹی میں ایسی فضا بنائیں کہ یہاں کوئی اسٹوڈنٹ بے نمازی نہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ اللہ کے بلاوے کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے کام میں لگا رہے؟ کوئی بے نمازی نہ ہو، کسی کی زندگی میں حرام نہ ہو، کوئی حرام نہ دیکھنے والا ہو، نہ سننے والا ہو، نہ کرنے والا ہو، اور پاکیزگی کی زندگی، پاک دامنی کی زندگی سارے نوجوان گزار رہے ہوں۔ اس کی محنت کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہاں عبدالی مسجد میں جمعے رات کو اجتماع ہوتا ہے، وہاں شرکت کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو ویکینڈ پہ تھوڑی دیر تبلیغ میں چلے جایا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی ٹریننگ ہو جایا کرے گی، ایمان مضبوط ہو جایا کرے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ جہاں کہیں اہل اللہ ملیں تو ان کی صحبت میں بیٹھیں، ہمیشہ اپنی صحبت اچھی رکھیں۔ بہت سے نوجوان یونیورسٹی میں آتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، وہ خود اپنی ذات سے شریف بھی ہوتے ہیں، شریف خاندان کے ہوتے ہیں، لیکن جس روم میں جو ان کا روم میٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس کی صحبت میں رہ کے وہ بیچارے چرسی بن جاتے ہیں، ہیرونچی بن جاتے ہیں، نشئی بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، زانی بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اپنی صحبت ہمیشہ اچھی رکھیں، کبھی غلط صحبت کی، جیسے آپ سانپ سے بچتے ہیں کہ سانپ مجھے ڈس دے گا، اس سے زیادہ برے دوست سے بچیں۔ وہ برا دوست وہ نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، وہ برا نہیں ہے، برا وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو برائی میں مگن ہے، وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، بچیں گے انشاءاللہ۔ اچھی صحبت میں رہنا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔